نواسی سے بات ہو رہی تھی، ابھی ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ہیں حکیم صاحب کی، نو ڈاؤٹ بہت بڑی شخصیت، اور آج انہی کی یاد میں ایک بہت بڑی تقریب یہاں پہ کی گئی اور ان کے چاہنے والے آئے اور انہوں نے یہاں پہ سپیچ کی، تو ان کی پوری یادیں جو ہے نا وہ تازہ ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی ہم ان کی بیٹی سے بات کریں گے۔ حکیم صاحب تو نو ڈاؤٹ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، تو ایز اے باپ وہ کیسے تھے، کیسا ان کا ٹائم گزرتا تھا، تھوڑا سا ہم ان کے پرسنل تھوڑے سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے یاد رکھا۔ اچھا ہمیں بتائیے گا کہ تھوڑا سا، کیونکہ نو ڈاؤٹ بہت بڑی شخصیت تھی حکیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، آپ ہمیں بتائیں ایز اے باپ آپ نے ان کو کیسا؟ دیکھیے جب میں چھوٹی تھی نا تو بہت سخت تھے، مطلب انہوں نے کوئی مجھے ایسا کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھیں کہ میں، کیونکہ ان کی واحد اولاد تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم اسکول بس میں جاتے تھے اور واپس آتے بھی اسکول بس میں تھے، حالانکہ گاڑی ہمارے گھر پہ ہوتی تھی مگر ہمیں اجازت نہیں تھی، ہم اسکول بس میں جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے گھر پہ بہت زیادہ یہ پابندی تھی کہ ہم وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں اور پابندی وقت کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور اس کو وہ یہ بھی کہتے تھے وقت اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ تو ہم نے شروع دن سے یہی سیکھا اپنے گھر میں کہ ہمیں اپنے وقت کا، جو ہمیں اللہ میاں نے وقت دیا، اس کا پورا حق ادا کرنا ہے۔ اچھا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حکیم صاحب، مطلب میں ایز اے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے فادر تھے، ایز اے باپ آپ نے ان کو کیسا پایا، اور اس وقت کیا جو لوگ ان سے ملنے آتے تھے ان کے ساتھ کیسا ان کا رویہ؟ دیکھیے حکیم صاحب کے ساتھ میں تقریباً ہر جگہ جاتی تھی، چھوٹی سی تھی جب سے ان کے ساتھ، جو ایمبیسیز کیونکہ پہلے کراچی میں ہوتی تھیں، تو جس ایمبیسی کی تقریب میں جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ گھر پہ جو لوگ آتے تھے ان کی خاطر مدارت میں بھی میں سامنے ہی ہوتی تھی، پیش میری امی کیونکہ پردہ کرتی تھیں اس لیے سامنے نہیں ہوتی تھیں، تو میں تو حکیم صاحب کے ساتھ شروع سے جاتی رہی ہوں، اور شروع سے ان کا جو رویہ میرے ساتھ تھا وہ مشفقانہ کے ساتھ ساتھ سخت بھی تھا، یہ نہیں تھا کہ میں اپنی مرضی سے جو دل چاہ کر لیا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی بہت خدمات ہیں اس پاکستان کے لیے اور بلکہ پوری دنیا میں وہ گئے، تو کیسا آپ کو لگتا ہے کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور آج کی تقریب اسی حوالے سے تھی، تو تھوڑا سا آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے اتنی محبت خود بکھیری، سب اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح لوگوں کا شکریہ ادا کروں یا کس طرح بیان کروں کہ لوگوں کی کتنی محبت تھی، اور یہی محبتیں اور دعائیں تھیں جو ہم اتنے سال گزر گئے، اور ہم اللہ کا شکر ہے ان کا مشن بڑھا ہی رہے ہیں آگے، الحمدللہ رکا کچھ نہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ان کو چاہنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو؟ ہم سے بھی محبت کرتے رہیں، بس یہی کہیں گے جی، جیسے حکیم صاحب سے محبت کرتے تھے ہم سے بھی محبت کریں، ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں، جو ہمارے سارے معمولات ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور الحمدللہ ان کی جانے کے بعد بھی سب نے بہت محبت کی ہم سے۔ جی ان کی بیٹی تھی ہمارے ساتھ، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب ہیں، ان سے ہم تھوڑا سا پوچھیں گے کہ حکیم عبدالمین صاحب، تھوڑا سا ان سے پوچھیں گے کہ ان کی لائف کے بارے میں، اور کیسا ان کا ایز اے ٹائم ان کے ساتھ گزرا، اور مطلب کیسی شخصیت تھی جی۔ دیکھیے حکیم صاحب کی شخصیت بہت سادہ، بہت ملنسار، اور چھوٹے بڑے غریب امیر سب سے عزت کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر طبقے میں آج تک بھی ان کی عزت ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، اور حکیم صاحب کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی یادیں کم نہیں ہو رہی، بلکہ دن بدن بڑھ رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، اور زیادہ حکیم صاحب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آج کے حالات میں۔ پورا پاکستان ان کی کمی محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ اب پاکستان میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے حکیم صاحب کی تو ضرورت، اور ان کی جو مشن اور ان کے کام وہ تو بڑھتے ہی رہیں گے، اور آگے ان کو چلانا لازمی ہے، کیونکہ اس چیز سے تربیت ہو سکتی ہے قوم کی بھی، اور ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں سر کہ جو آخری ایام تھے، شاید آپ کے ساتھ ان کا گزرا ہو ٹائم، کیا ان کی فیلنگس ہوتی تھی، پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور مطلب کیا جو اپنا ادارہ ان کا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا سر۔ حکیم صاحب کو اصل میں بہت زیادہ فکر یہ تھی کہ ایک تو جو انہوں نے سب سے بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہوا تھا مدینہ الحکمہ، جس میں یونیورسٹی بھی، کالج بھی، ایک ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی، اس کے لیے کہتے تھے دعا کرو کہ مجھے 4-5 سال اللہ تعالیٰ اور زندگی دے دیں، میں اس کو بہت اسٹیبلش کر دوں، کیونکہ ایک نرسری انہوں نے بنائی تھی جہاں اسکول سے لے کے تو یونیورسٹی تک بچوں کی تعلیم بھی اور تربیت کا پورا سامان تھا، اور وہاں سے ایک قوم تربیت یافتہ نکلنے کا راستے تھے، اس کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اور
اس وقت کے وائس چانسلر وہ لوگ حکیم صاحب سے کہتے بھی تھے کہ نہیں آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو کہتے تھے نہیں میرے حصے کی گولی نکل چکی ہے، مجھے نہیں پتہ میں کب تک ہوں، مگر یہ کہ میری دعا یہ ہے کہ میں اپنے پروجیکٹ پورے کر لوں۔ وہ پروجیکٹ ظاہر ان کا پاکستان تھا، پاکستان کے لیے ایک بہتر نسل تیار کرنا تھا، ایک تربیت یافتہ ذہن اور ایک زرخیز ذہن پیدا کرنا ان کا مقصد تھا۔